روزہ دار کے منہ کی بدبو جو شام کو آتی ہے بھوک کی وجہ سے، اللہ پاک کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ روزہ پورا دین نہیں، پورے دین کا ایک رکن ہے، پورے دین کا ایک رکن ہے۔ ایک رکن اپنی ذات کے لیے روزہ رکھے، منہ سے بدبو شام کو آئے، مشک سے بھی زیادہ پسند آئے۔ ارے جو اسلام کی، ایمان کی 77 شاخیں زندہ کرنے کے لیے در در پھرے، گھر گھر پھرے، مشرق مغرب پھرے، شمال جنوب پھرے، اگر اس کے پھرنے کی وجہ سے اس کے بچوں پہ بھوک آ بھی گئی یا اس پہ بھوک آ بھی گئی، وہ بھوک اللہ پاک کو کتنی محبوب ہوگی یہ خود سوچ لو، یہ فیصلے آپ کر لو۔ ہر بات ہم ہی کیوں کہیں؟ آپ کی تو اللہ نے ذہن دیا ہے۔ ایک عمل کے لیے بھوک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہو، 77 شاخوں کو عمل کرنے کے لیے بھوک، پھر اس کو زندہ کرنے کے لیے، پھر وہ مجموعہ تیار کرنے کے لیے جو قیامت تک ان اعمال کو زندہ رکھے، اس کے لیے بھوک، یہ تو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی۔ اصحاب کہف، بادشاہ نے اپنے کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ رئیسوں کے بچے تھے، ان کو بھی کہا مجھے رب مانو، یہ نہیں مانے۔ اس نے کہا رب تو اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کو ابھی چھوڑ دو، ان کو قتل نہ کرو، انہی امیروں وزیروں کے بچے تھے، ان کو سمجھاؤ۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر تو ہم بادشاہ کو رب مانیں گے تو بادشاہ تو رب ہے نہیں، اور اگر اس کو رب نہیں مانیں گے تو یہ پھر سزا دے گا، لہذا اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ ایمان بچا کے چلے گئے، غار میں جا کے سو گئے۔ اللہ پاک کو اتنا محبوب آئے کہ قرآن پاک میں آدھے پارے کی سورت سورہ کہف اتاری اور ان میں ان مومنین کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی۔ اب یہ ساری بستی کا ایمان بچانے نہیں نکلے تھے، ساری بستی کا ایمان بچانے نکلتے تو ایک ایک گھر میں جاتے، جا کے کہتے دیکھو یہ بادشاہ اپنے کو رب کہلاتا ہے، اس کو رب نہ مانیو۔ ہاں، ایک ایک گھر میں کنڈی کھٹکھٹاتے، ایک ایک کے پیچھے مارے مارے پھرتے۔ وہ ہے ان کی بھی بڑی بہادری، ایک تو بادشاہ کے سامنے کہا تو رب نہیں، یہ بھی معمولی بات نہیں، پھر اپنا ایمان بچا کے نکل گئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں جو اپنا ایمان بچا کے غار میں جا کے سو جائے، ایمان اپنا بچا لے، وہ بھی اللہ کو اتنا پیارا لگے جو ساری دنیا کا ایمان بچانے کے لیے گھر گھر پھرے، در در پھرے، ٹھوکریں کھائے، تو وہ اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ یہ قرآن بیان کیا جا رہا ہے یا کوئی اور ادھر ادھر کی باتیں؟ اگر یہ بیان کیا جا رہا ہے تو مجھے آپ کو فاعتبروا یا اولی الابصار، میں بھی اور آپ بھی، ہم سارے پھر فیصلے کریں۔ یہ ایک بات نہیں ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں کوئی مرتبہ ہو جائے گا اگر ہم نبیوں والے کام کو اپنا کام بنا لیں گے۔ بھوک آ جائے گی تو اللہ پاک کو اس پہ رحم آ جائے گا۔ ہاں، اللہ پاک نے اس امت کی تو پہلی امتوں میں شان بیان کی ہے، ایک نبی پہ وہی بھیجی، نبی من الانبیاء، کہ ایک امت آئے گی، ایک امت ایسی آنے والی ہے جن کے بچے یتیموں کی طرح زندگی گزاریں گے، حالانکہ یتیم نہیں ہوں گے، ان کے باپ موجود ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہوں گے۔ ان کی عورتیں بیوہ عورتوں کی طرح ہوں گی، ہاں ایسے گزاریں گی حالانکہ وہ بیوہ نہیں ہوگی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے یہ۔ اللہ پاک تو پہلے نبیوں کو اس امت کا بتا رہا، ان کے بچے ہاں یہ کہ یتیموں کی طرح، عورتیں بیوہ عورتوں کی طرح گزاریں گی، اور حالانکہ وہ یتیم نہیں ہوں گے اور وہ بیوہ نہیں ہوگی۔ کہیں کہہ رہا میں نے اے داؤد ایک نبی آنے والا ہے، امت ہوں وہ نہ مجھے ناراض کرے گا نہ میں ان سے ناراض ہوں گا، اور
ان کی امت مرحومہ، میں نے ان کو وہ فرائض دیے جو نبیوں کو دیے، وہ نوافل دیے، آتیتہم نوافل مثل ما آتیت الانبیاء، جو نبیوں کو دیے، ان کو فرائض ذمہ داریاں بھی وہ دیں جو نبیوں کو دیں، اور ان کو نوافل وہ دیے جو نبیوں کو دیے۔ اگلی بات میں تو حد ہی کر دی، حتی یاتونی یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء، ان کا نور نبیوں کے نور جیسا ہوگا۔ حیات صحابہ میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے، حیات صحابہ کے شروع کے اوراق میں ہے۔ یقین جانو، مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا ملنے والا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس محنت پہ اللہ کیا دینے والا ہے تو شادی مرگ ہو جائے، اتنی خوشی ہو کہ خوشی کے مارے موت واقع ہو جائے، موت واقع ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ زندگی غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے، یہ زندگی ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم دنیا کی چیزیں بنا رہے ہیں، یقین جانو ہم دھوکے میں پڑے ہوئے۔ قرآن بار بار کہتا ہے یہ متاع الحیات الدنیا، متاع قلیل، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دنیا کی تھوڑی سی زیب و زینت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ ہم اپنا مقصد بدلیں، میں بھی بدلوں، آپ بھی بدلو۔ 4 مہینے چلہ 3 چلہ یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو مقصد پہ لانے کے لیے مطالبے کر لیتے ہیں۔ ہمارا مقصد میں ہوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا۔ ہر سال 4 مہینے مانگے تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 4 مہینے کے لیے نبی تھے یا 12 مہینے نبی تھے؟ تو نبی کا نائب بھی 12 مہینے نائب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 8 گھنٹے کے نبی تھے کہ 24 گھنٹے ہی نبی تھے؟ 24 گھنٹے، تو ہم 24 گھنٹے ہی نبی کے نائب، یہ پوری امت نائب ہے۔ اس کو اللہ پاک نے وہ کام دے دیا۔ تو کس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد اپنا کاروبار بدل لیا؟ کس نے فیصلہ کر لیا؟ سب نے، میں نے بھی بدل لیا۔ اب کے بعد حضور والا کام میرا کام ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد میرا مقصد ہوگا۔